ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ کفا والسلام علی عباده الذین اصطفى قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا يحب كل کفار اثیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ تبارک و تعالی ہلاک کرتا ہے سود کو، ویربی الصدقات اور بڑھاتا ہے خیرات کو، واللہ لا يحب كل کفار اثیم اور اللہ کو پسند نہیں آتا کوئی ناشکرا بڑا گنہگار۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم، بے شک وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون اور نہ انہیں کچھ اندیشہ ہو اور نہ کچھ غم۔ قرآن پاک کا ایک طریقہ ہے کہ وہ ضدین کا ذکر کر کے باتوں کو سمجھاتا ہے۔ ضدین کا مطلب یہ ہے کہ اپوزٹ، سیاہی کو سمجھانے کے لیے سفیدی اور سفیدی کو سمجھانے کے لیے سیاہی، سب سے آسان طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے قرآن پاک اچھائی کو سمجھانے کے لیے برائی اور برائی کو سمجھانے کے لیے اچھائی۔ تو اللہ رب العزت نے جگہ جگہ اس طریقے سے ذکر فرمایا ہے تاکہ بندوں کے ذہن میں بات اچھی طرح بیٹھ جائے۔ نفس انسانی، ہر انسان کا نفس فائدہ چاہتا ہے اور نفع اور مال کی کثرت کا وہ خواہش مند ہوتا ہے۔ کبھی کبھی نفس میں گرفتار ہو کر کے بندہ کوئی ایسا قدم اٹھا لیتا ہے مال کمانے کے لیے جو جائز نہیں ہوتا ہے، اس کی نظر صرف مال پر ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ہے کہ اخیر زمانے میں ایک ایسا دور آئے گا کہ لوگ مال کمائیں گے لیکن انہیں اس بات کی فکر نہیں ہوگی کہ یہ مال کیسا ہے، کہاں سے آیا۔ تو جو ناجائز طریقہ ہے اس میں مال بڑی کثرت سے سامنے نظر آتا ہے، اور حلال طریقے سے جو مال ہوتا ہے اس میں کثرت نہیں نظر آتی۔ لیکن ایک بڑا فرق دونوں میں یہ ہے کہ حرام طریقے سے جو مال آتا ہے اس میں اللہ رب العزت برکت نہیں رکھتا ہے، اور جو حلال طریقے سے مال آتا ہے اس میں اللہ رب العزت برکت رکھتا ہے۔ برکت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مال کا جم جانا، تھوڑا مال ہے مگر وہی کافی ہے اس کے لیے، اس کی ساری ضرورت اسی میں پوری ہو جا رہی ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے اسی چیز کو بیان فرمایا اور فرمایا یمحق اللہ الربا۔ اللہ تبارک محق، یمحق کے معنی آتے ہیں مٹا دینا، کسی چیز کو گھٹا دینا۔ تو یمحق اللہ الربا، اللہ تبارک و تعالی سود کو ہلاک کرتا ہے، مٹا دیتا ہے، کم کر دیتا ہے۔ تو یا تو یہ مطلب ہوا کہ مال دیکھنے سود خور کی نظر میں تو مال زیادہ ہے،
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت نہیں رکھتا ہے تو مال گھٹ جاتا ہے، برکت اس کی نکال کر کے مال کو گھٹا دیتا ہے۔ یا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر گھٹا دیتا ہے یا مٹا دیتا ہے۔ وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ اور خیرات کو بڑھاتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طریقے سے تم اپنے گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتے ہو، دیکھ بھال، کھلانا پلانا اور اس کو ہر طرح کی تکلیف و گزند سے اس کو بچانا، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی بندے مومن کے صدقات و خیرات کا جو تھوڑا سا مال ہوتا ہے اس کی پرورش کرتا ہے، اور پھر محشر میں وہ مال بندے کے سامنے احد پہاڑ کی طرح وہ سامنے آئے گا۔ ایک جگہ اور اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، یہ جو تم مال لوگوں میں سود کے طور پر دیتے ہو تاکہ بڑھ جائے، فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، یہ بڑھتا اڑتا نہیں ہے، تمہیں صرف نظر آتا ہے کہ یہ زیادہ ہے۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، اور جو تم اللہ کی رضا کے لیے زکوٰۃ و صدقات اور خیرات دیتے ہو تو وہی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بڑھتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سود کو ہلاک کرتا ہے اور صدقات و خیرات کو بڑھاتا ہے، اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہلاک کر دے اسے کوئی بچا نہیں سکتا، جسے رب بڑھائے اسے کوئی گھٹا نہیں سکتا۔ واللہ لا يحب كل کفار اثیم، اور اللہ تبارک و تعالی پسند نہیں فرماتا یعنی راضی نہیں ہوتا ہے کسی ناشکرے یا بڑے گنہگار سے۔ ناشکرے کا مطلب کہ یا تو ناشکرے سے مراد یہاں پر کفار سے مراد کافر، تو اس کا مطلب یعنی اگر حقیقی معنی میں لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بڑا کافر یعنی اڑیل قسم کا کافر، ضدی قسم کا کافر، اور اسیم کا مطلب ہوتا ہے گنہگار، اور یہ اگر لغوی معنی لیا جائے تو مطلب ہوتا ہے کہ ناشکرا، جیسے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا انسان کے بارے میں ان الانسان لظلوم کفار، انسان بڑا ظالم اور ناشکرا ہے۔ تو یہ ناشکرے کے معنی میں اگر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے لیے حلال طریقہ رکھا، اور یہ بات اس کے مقدر میں لکھ دیا ہے کہ اس کو رزق اتنا ہی ملے گا، تو اب اسے چاہیے یہ کہ وہ حلال طریقے سے اپنا رزق حاصل ملے گا اتنا ہی، لیکن اسے چاہیے کہ وہ حلال طریقے سے حاصل کرے، وہ حلال طریقے کو چھوڑ کر کے حرام طریقہ اختیار کرتا ہے۔ تو یہ جو حلال کی نعمت ملی ہے اس پر شکر ادا نہ کر کے وہ حرام طریقے کو اختیار کرتا ہے، تو گویا اللہ رب العزت کی اس نعمت کا جو ہے وہ ناشکرا ہے، اور چونکہ ایک ناجائز طریقہ اس نے اختیار کیا ہے سود کا، اس لیے وہ بڑا گنہگار ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ یہاں تک مردودین کا ذکر تھا، یعنی وہ جو اللہ کی بارگاہ میں مردود ہوتے ہیں، اور اب جو ہے اس کا ضد، اس کا اپوزٹ الٹا، یعنی مقبولین جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتے ہیں، کہ وہ اللہ کو پسند نہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت نہیں رکھتا ہے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں اجر و ثواب دیتا ہے، ان کا ڈبل گھاٹا ہے، دنیا میں ان کے مال میں برکت نہیں، آخرت میں ان کے نام اعمال میں اجر و ثواب نہیں، بلکہ آخرت میں الٹا جو ہے گناہ ہی لکھا رہے گا۔ اور یہ جو نیچے جن کا ذکر ہو رہا ہے، دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں برکت بھی دے گا، فضل بھی عطا فرمائے گا، آخرت میں اس کا اجر بھی دے گا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ وہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیا، چونکہ ایمان نیک اعمال کی قبولیت کے لیے شرط ہے، بغیر ایمان کے کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگا، اور آخرت میں وہ اجر و ثواب کا مستحق نہیں ٹھہرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ کافر اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس کو اس کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیا جاتا ہے، آخرت میں جو ہے اس کا کوئی بدلہ ان کو نہیں ملتا ہے۔
تو اس لیے سب سے پہلے ایمان کا ذکر کیا کہ ایمان بھی لے کر کے آئے اور اس کے ساتھ ساتھ عمل بھی۔ تو یہاں سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبولیت کے لیے ایمان کے ساتھ ساتھ عمل بھی ضروری ہے۔ یہ بات سچ ہے کہ اگر بندہ ایمان کے ساتھ جائے، وہ چاہے جتنا بڑا گنہگار ہوگا، اللہ تبارک و تعالی اس کا مآل کار یہی ہوگا، یعنی انجام یہی ہوگا کہ وہ جنت میں جائے گا۔ اب وہ چاہے اللہ تبارک و تعالی اسے گناہوں کی سزا دے کر کے جنت میں بھیجے، یا اللہ رب اپنے فضل سے اسے جو ہے بخش دے اور اسے جنت میں بھیج دے، یہ اللہ تبارک۔ تو جو ہے ایمان کے ساتھ ساتھ عمل بھی ضروری ہے۔ اچھا، اس نیک عمل میں سبھی اعمال آ گئے، صدقات و خیرات بھی آ گئے، جائز طریقے سے مال کمانا بھی ایک نیکی ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے اسے فضل کہا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جب جمعہ کی نماز ادا کر لی جائے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، روئے زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ تو فضل سے مراد یہاں یہی مال ہے، دنیا کا مال اگر جائز طریقے سے ہے تو وہ فضل ہے۔ اور ایک جگہ اللہ رب العزت نے اسے خیر کہا ہے، خیر کے معنی آتے ہیں بھلائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک صحابی سے کہا کہ تم جو اپنی بیوی کے منہ میں ایک لقمہ رکھتے ہو، یہ بھی تمہارے نام اعمال میں صدقہ لکھا جاتا ہے۔ تو وہ ظاہر سی بات ہے، وہ حلال کا صدقہ، وہ لقمہ اگر ڈالے گا تبھی تو، حرام کا رہے گا تو پھر کہاں سے اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ تو اعمال میں یہ تمام طرح کے اعمال آ گئے، لیکن خاص طور سے دو عمل کا ذکر اللہ رب العزت نے یہاں پہ کیا ہے۔ وہ ایک تو یہ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پچھلی نمازیں بچائیں، آنے والی نمازیں فوت نہ ہونے پائیں۔ دونوں چیزیں، جو ہماری پچھلی نمازیں بچائیں، کیسے بچائیں؟ یعنی گناہوں سے بچ کر کے، اللہ و رسول کے حقوق کو ادا کر کے، اور اپنے عقیدے کی حفاظت کر کے، گمراہوں بدعقیدوں کی صحبتوں سے بچ کر کے اپنی نماز کو بچائیں اور اپنے اعمال کو بچائیں، اور آنے والی جو نمازیں ہیں انہیں فوت نہ ہونے دیں، تب تو نماز قائم ہوگی۔ ورنہ ایک طرف سے یہ گرتی جائے، ایک طرف سے اٹھتی جائے تو کبھی بھی دیوار کھڑی نہیں ہو پائے گی۔ آپ دیوار کی چنائی کریں، نیچے کا اینٹ ایک آدمی نکالتا جائے، آپ اینٹ رکھتے جائے تو کبھی دیوار قائم نہیں ہو پائے گی۔ تو پچھلی نمازوں کا بچنا بھی ضروری ہے، اگلی نمازوں کا ادا ہونا بھی ضروری ہے۔ یا اس کا یہ مطلب ہے نماز قائم کرنے کا کہ نماز صحیح طور پر ادا کریں، کیونکہ اقامت سے بنا ہے۔ اقامت کا مطلب ہوتا ہے کھڑے ہونا یا کھڑے کرنا، کھڑا کرنا، درست کرنا، صحیح کرنا، سیدھا کرنا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا اقاموا الصلاۃ کا مطلب نماز کو صحیح ادا کریں، آداب و شرائط کے ساتھ ادا کریں، جو ہے اس کے مستحبات ہیں، واجبات و فرائض و مستحبات ہیں، سب کی رعایت کر کے ادا کریں۔ اب نماز کوئی پڑھے اور نماز کی جو ہے ارکان کی وہ رعایت نہ کرے، واجبات کی رعایت نہ کرے، تو نماز اس کی فاسد ہوگی، تو نماز قائم ہو ہی نہیں پائے گی۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور ہمارے بزرگوں نے کتنا اہتمام کیا ہے۔ ہم جو پہنتے ہیں نا، یہ اس بٹن کے بارے میں فقہا فرماتے ہیں، بعض فقہا نے فرمایا کہ اگر یہ جو ہڈی ہوتی ہے نظر آئے گی تو نماز مکروہ ہوگی، اسی لیے جو ہے یہ بٹن بند کر لینی چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ارے کچھ لوگ تو کہتے ہیں نا کہ نماز ہو جائے گی، تو ان کے لیے میں ایک بات کہوں گا، 2 گلاس میں پانی رکھ دیا جائے، ایک پانی کے بارے میں شبہ ہے کہ یہ صاف ہے کہ نہیں، پاک ہے کہ نہیں، دوسرے کے بارے میں یقین ہے کہ یہ صاف ہے، پاک۔ یہاں شبہ ہے، یہاں یقین ہے، دیکھا کسی نے نہیں، بس ایک شبہ ہے۔ بتائیے آپ کون سا گلاس اٹھائیں گے؟ آپ کون سا گلاس اٹھائیں گے؟ وہی تو گلاس اٹھائیں گے جس میں کسی طرح کا کوئی شبہ نہیں۔ تو ہم نماز کا وہ طریقہ اختیار کریں جس میں شبہ ہو ہی نہ، سب کے نزدیک وہ نماز ہو جائے۔ تو
اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اوپر جو صدری پہنتے ہیں نا، صدری کا اگر بٹن کھلا ہوا ہے تو نماز ہو جائے گی نماز، لیکن مکروہ تنزیہی ہوگی، یعنی ایسا کرنا ناپسندیدہ عمل ہے، خلاف اولا ہے، لیکن نماز اس کی ہو جائے گی۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے عصر کی غالباً، اور بٹن صدری کا ایک بٹن ٹوٹ گیا تھا، تو اعلیٰ حضرت نے نماز اس کی وجہ سے دہرا لیا۔ اتنا اہتمام ہمارے بزرگوں نے کیا ہے، اس ایک بٹن کے ٹوٹ جانے کی وجہ سے نماز ہو گئی، لیکن کسی طرح کی کمی بندے کی جانب سے نہ ہونے پائے، باقی رہا قبول تو رب کائنات کے کرم کے اوپر ہے۔ وَآتُوا الزَّکَاۃ، اور زکوٰۃ دی، یعنی وہ اعمال میں تو سبھی آ گئے، نماز بھی آ گئی، زکوٰۃ بھی آ گئی، لیکن بدنی عبادتوں میں سب سے اہم نماز ہے، اور مالی عبادتوں میں سب سے اہم زکوٰۃ ہے، اس لیے خاص طور سے ان دو باتوں کا یہاں پر ذکر کیا۔ اگرچہ عامل الصالحات میں سب آ گئے، لیکن خاص طور سے توجہ دلانے کے لیے ان دو نمازوں کا بھی ذکر اللہ رب العزت نے فرمایا۔ تو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی، لہم اجرہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ اجر کا مطلب ہوتا ہے بدلہ، اور بدلہ جو ہے اللہ تبارک و تعالی آخرت میں دے گا۔ ہاں، اس کی وجہ سے دنیا میں ہمیں جو مصائب و آلام ٹل جاتے ہیں، جو ہمیں سکون ملتا ہے، جو ہمیں شفا مل جاتی ہے، جو ہمارے دنیا کے کام بن جاتے ہیں، یہ سب اللہ رب العزت کا فضل ہے، یہ اس کا اجر نہیں ہے، یہ اس کا فضل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بندے مومن، وہ حدیث مجھے خوب اچھی طرح یاد نہیں ہے، مفہوم اس کا یہ ہے کہ بندے مومن کے لیے دنیا بھی بہتر ہے، آخرت بھی بہتر ہے، اور حدیث یاد آئے گی تو بتائیں گے، لیکن ہم اس اعتبار سے بھی دیکھیں، ہم نیک عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ہمیں اس کا فضل عطا فرماتا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ میں اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ انہیں کچھ اندیشہ اور نہ کچھ غم۔ میں نے اس کے بارے میں بھی بتایا تھا کہ اندیشہ، خوف کہتے ہیں آنے والی زندگی میں کسی بات کا کھٹکا اگر لگا ہو تو اسے خوف کہا جاتا ہے، اور غم جو ہے پچھلی زندگی میں کسی چیز کے فوت ہو جانے سے، گم ہو جانے سے یا چھوٹ جانے سے جو حزن و ملال طاری ہوتا ہے، اسے غم کہا جاتا ہے۔ یعنی پچھلی زندگی میں دنیا میں جو ہے نعمتیں اسے نہ مل سکیں یا اور جو کچھ ہو گیا، اس کا کچھ غم نہیں ہوگا، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالی، آخرت میں اللہ کے عذاب کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک، اس آیت کریمہ سے ایک فائدہ یہ پتا چلا کہ اللہ تبارک و تعالی نے برکت حلال چیز میں رکھی ہے اور حرام چیز اس میں رکھی ہے۔ استغفر اللہ، اللہ تبارک و تعالی نے برکت حلال کمائی میں رکھی ہے، اور حرام کمائی میں جو ہے اللہ رب العزت نے برکت نہیں رکھی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بھی، حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہے، انسان کا نطفہ جب رحم مادر میں پہنچتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ 40 دن وہ جو ہے نطفہ رہتا ہے، پھر خون بستہ بن جاتا ہے، پھر اس کے بعد گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے۔ اب جب گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، اب اس کے بعد جو ہے اس میں شکل صورت بننا شروع ہوتی ہے۔ تو جب یہ 120 دن کا جو زمانہ گزرتا ہے شکم مادر میں، تو اس کے بعد اللہ کی جانب سے ایک فرشتہ آتا ہے، اور وہ فرشتہ پہلے لکھتا ہے اس کا نام کیا ہوگا، اس کی زندگی کتنی ہوگی، یہ کب پیدا ہوگا، اور یہ کب مرے گا، کیا کھائے گا، رزق کیا ہے، کیا کمائے گا، سب کچھ لکھ دیتا ہے۔ اور لکھنے کے بعد وہ روح ڈالتا ہے، پھر اس کے بعد ہو جاتا ہے۔ یعنی پہلے اس کی تقدیر متعین کر دی جاتی ہے، لکھی تو اللہ رب العزت نے۔ ایک حدیث میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ دنیا کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ رب العزت نے تمام لوگوں کی تقدیریں لکھ دی۔ آپ نے حدیث سنی ہے، اللہ رب العزت نے قلم کو پیدا کیا تو قلم سے فرمایا کہ لکھ۔ قلم نے کہا کیا لکھوں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ ما کانا و ما یکون،
جو ہوا وہ بھی لکھ، اور جو ہونے والا ہے قیامت تک وہ بھی لکھ دے۔ تو قلم جب سب کچھ لکھا جا چکا ہے، ہمارے دنیا میں آنے سے 50 بلکہ لاکھوں سال پہلے لکھا جا چکا ہے، اور پھر ہمارے بدن میں روح ڈالنے سے پہلے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرشتہ آ کے جب لکھ دیتا ہے، وہ بائیں تو جانے والا نہیں ہے۔ جب اللہ کا فیصلہ ہے تو اس فیصلے کو تو کوئی ٹال سکتا نہیں۔ تو جو تقدیر میں لکھا ہے وہ بائیں جانے والا نہیں۔ اب اس کے لیے ہم چاہے 2 کا 4 کریں، چاہے جتنی چوکڑی لگائیں، جتنی قسمت میں ہے اتنا ہی ملے گا، اس سے زیادہ ملے گا نہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جب تقدیر میں رزق لکھا جا چکا ہے تو پھر ایسی صورت میں تمہیں چاہیے کہ تم وہی طریقہ اختیار کرو جو حلال ہے۔ ملے گا وہی، چاہے حرام طریقے سے لو چاہے حلال طریقے سے لو، ملنا وہی ہے۔ تو جتنا رزق بندے کی قسمت میں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر جتنا رزق لکھا جا چکا ہے، ایک دانہ بھی اگر اس کے رزق کا باقی ہے تو موت آ نہیں سکتی ہے۔ ایک دانہ بھی اگر اس کے رزق کا باقی ہے تو موت آ نہیں سکتی۔ تو یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے جو ہم ناجائز طریقہ اختیار کر لیا کرتے ہیں۔ تو برکت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال چیزوں میں اور حلال کمائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے۔ اللہ رب العزت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام چیز اور حرام مال میں شفا نہیں رکھی ہے۔ اب اگر ہماری کمائی ہی حرام ہوگی اور بیماریوں کا ہم علاج کرتے رہیں، دعا کراتے رہیں، کرتے رہیں، دعا کراتے رہیں، تو کہاں سے اسے ملے گی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے نا کہ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ وَمَلْبَسُ حَرَام وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ